عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کا توفیق شیخ کے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم ششم جماعت کے دوسرا سبق جس کا نام ہے جانداروں کی دنیا، اس کا تیسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ بچوں، ہم نے دوسرے پارٹ میں حیوانات اور نباتات کی جو خصوصیت دیکھی تھی اس کا نام تھا تنفس۔ اس کا ذرا اعادہ کرتے ہیں۔ عمل تنفس یعنی وہ عمل جس میں سانس لی جاتی ہے اور چھوڑی جاتی ہے، یا سانس لینے اور سانس چھوڑنے کے عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ عمل تنفس کے لیے حیوانات میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں، جیسے مچھلی میں گل پھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی دیگر حیوانوں میں، جھینگر میں، چوہوں میں وغیرہ مختلف اعضاء ہوتے ہیں تنفس کا کام انجام دینے کے لیے۔ اسی طرح تنفس کا کام نباتات میں کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ پتوں کے ذریعے۔ پتوں پر ایک بہت ہی خوردبینی مسامات ہوتے ہیں جس کے ذریعے پتے تنفس کا کام انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہوئی تیسری خصوصیت جس کا نام تھا تنفس۔ آج دیکھتے ہیں ہم جانداروں کی اگلی خصوصیت جس کا نام ہے استخراج۔ بچوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حیوانات کے جسم میں بہت سارے افعال انجام پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک عمل کا نام کہتا ہوں، نظام کا، نظام انہضام۔ ایسے بہت سارے عمل افعال ہمارے جسم میں، حیوانات کے جسم میں جاری رہتے ہیں۔ اب اس عمل کے عوض میں، یہ عمل کے مکمل ہونے کے بعد ہمارے جسم میں کچھ بیکار مادے تیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان بیکار مادوں کو فاسد مادے کہا جاتا ہے۔ اب یہ فاسد مادوں کو جسم سے باہر خارج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی فاسد مادوں کو جسم کے باہر خارج کرنے کے عمل کو اخراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخراج۔ ٹھیک ہے، یعنی فاسد مادوں کو جسم کے باہر خارج کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ اخراج کہلاتا ہے۔ اب اخراج کے لیے جانداروں میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ جس طرح تنفس کے لیے اعضاء ہوتے ہیں، اسی طرح جانداروں میں، حیوانات میں اخراج کے لیے بھی مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ لیکن نباتات میں اخراج کا عمل پتوں کی مدد سے ہوتا ہے۔ نباتات کے پتوں میں فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ فاسد مادوں کو خارج کرنے کا وقت آتا ہے تو پیڑ پودے ان پتوں کو خود سے الگ کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ پتے پیڑوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خاص موسم میں پیڑوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، تو یہ نباتات کا کیا کہلاتا ہے؟ اخراج کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آیا کہ حیوانات میں اخراج کے لیے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، اور نباتات پتوں کی مدد سے اخراج کرتے ہیں۔ کچھ خاص موسم میں درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، وہ ان کے اخراج کا ایک حصہ ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟
تو اخراج یہ جانداروں کی ایک خصوصیت ہے۔ اگر سمجھو آپ کو نباتات میں اخراج ہونے کا عمل آبزرو کرنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، تو آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی سرگرمی اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کیجئے، آپ کے گھر میں جو پودے ہیں اس میں سے کسی ایک پودے کے پتے کے اوپر ایک پلاسٹک کی تھیلی اچھی طرح باندھ دیجئے، جیسا یہاں شکل میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور 15 دن بعد آپ اس پلاسٹک کی تھیلی کا مشاہدہ کیجئے۔ آپ کو کیا نظر آئے گا معلوم بچوں؟ اس پلاسٹک کی تھیلی میں اندر کے سائڈ آپ کو پانی کے چھینٹے یا آبی بخارات جمع ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں بچوں؟ یہ آتے ہیں وہ پتوں نے جو فاسد مادے کا اخراج کیا ہوا ہے، وہ پانی کی شکل میں اس پلاسٹک کی تھیلی میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی نباتات پتوں کے ذریعے اخراج کرتے ہیں، اس سرگرمی سے آپ کو پتہ چل جائے گا بچوں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا بچوں؟ عمل اخراج جانداروں کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ چلیے بچوں، اب جانداروں کی اگلی خصوصیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جانداروں کی اگلی خصوصیت کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ تجربات جو آپ کو آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ دیکھیے آپ اس کے عمل میں کیا کرتے ہیں۔ اگر سمجھیے آنکھوں پر اچانک سے روشنی پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ یا آپ کے ہاتھ پر کسی مچھر نے یا چونٹی نے یا کسی نے چٹکی لی ہو یا آپ کے ہاتھ کو پن چبوئی گئی ہو، ان تمام چیز کے ہونے پر آپ کیا کرتے ہیں؟ غور کیجئے، کیا کرتے ہیں؟ سمجھو آپ کے ہاتھ کو مچھر نے کاٹا، آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ دوسرے ہاتھ سے اس مچھر کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آنکھوں پر اچانک روشنی پڑ گئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں اچانک آپ روشنی پڑتے ہی آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہوا انسانوں کا عمل۔ اب اسی طرح نباتات میں کیا ہوتا ہے؟ تو ایک چھوئی موئی نام کا پودا ہوتا ہے بچوں۔ اس چھوئی موئی کے پودے کے پتوں کو جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں تو وہ چھوئی موئی کا پودا اپنے آپ کو ایسے سمیٹے ہوئے کرتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، ایسے ہم کو نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو اس پودے کا نام چھوئی موئی کا پودا رکھا گیا ہے۔ تو یہ اتنے سارے عمل کے بارے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیا ہوتا ہے اس عمل میں؟ یہ جو تجربات ہم نے دیکھے ہیں اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، یہی عمل حیوانات کی، نباتات کی اگلی خصوصیت ہے۔ کیا ہے وہ خصوصیت؟ چلیے دیکھتے ہیں بچوں۔ ابھی جو ہم نے اوپر تجربات دیکھے نا، وہ جانداروں کی اگلی خصوصیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس خصوصیت کا نام ہے جوابی عمل کی صلاحیت اور حرکت۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ سمجھیے ایک طبیلہ ہے بھینسوں کا، گائے کا بھینسوں کا طبیلہ ہے، اور اچانک آپ اس میں چلے گئے، کیا ہوگا؟ اس میں طبیلے میں جو بھی جانور ہیں، بھینسیں، گائے، وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، یا اس میں سے کچھ بھینسیں ہلنے جھلنے لگتی ہیں، یا کچھ بھینسیں حرکت کرنے لگتی ہیں۔ یا چلیے اس سے ملتا جلتا دوسرا تجربہ آپ سے کو کہتا ہوں۔ سمجھیے آپ کی بلی آپ کے گھر میں کہیں بیٹھی ہے، اچانک آپ نے دروازہ کھول لیا تو اچانک یا اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے بلی، یا دوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔
برابر. ان تمام چیزوں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ حرکتیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکتیں. یہ تمام حرکتیں جو ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، یہ مثالیں ہیں جانداروں میں ہونے والی، حیوانات میں ہونے والی. ٹھیک ہے. ابھی جو ہم نے اوپر مثالیں دیکھی نا، یہ 2-3، یہ مثالیں ہیں حیوانات کی. اب نباتات میں حرکتیں ہوتی ہیں بچوں؟ سوچئے، ہوتی ہیں حرکتیں؟ آپ کہیں گے نہیں، نباتات حرکت نہیں کرتے. بچوں، نباتات حرکت کرتے ہیں. سمجھیے، آپ کے آنگن میں بیل ہے، بیل پھولوں کی، دوسرے چیزوں کی بیلیں ہوتی ہیں نا، وہ بیلیں کیا کرتی ہیں؟ سہارا تلاش کر کر اس سہارے کو پکڑ کر، تار بولیے یا آپ کے آنگن کا گھر کا گیٹ کہیے، یہ تمام چیزوں کی مدد سے آنگن کی بیل سہارے کی تلاش میں آگے بڑھتی ہے. اس سہارے کی تلاش میں آگے بڑھنے کو ہی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نباتات میں ہونے والی حرکت کہہ سکتے ہیں. اب سمجھیے، آپ کے گھر میں ایک گملہ ہے، پودا لگا ہوا ہے کھڑکی میں. آپ اس کا غور سے مشاہدہ کیجئے، وہ پودا کھڑکی کے باہر کی طرف مڑا ہوا نظر آتا ہے آپ کو. آپ نے 5ویں میں یہ کیا ہوگا تجربہ. ٹھیک ہے. پودے سورج کی روشنی کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بھی پودوں میں یعنی نباتات میں ہونے والی حرکت کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بچوں؟ کہ نباتات بھی حرکت کرتے ہیں. چلیے بچوں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس کو ہم شارٹ میں پڑھتے ہیں. ہمارے اطراف میں جو واقع ہوتے ہیں، جو محرک چیزیں ہوتی ہیں یا جو عمل ہوتے ہیں، اس کے جواب میں ہم بھی عمل کرتے ہیں. تو کسی عمل کے جواب میں جو عمل کیا جاتا ہے، اس عمل کو جوابی عمل کہتے ہیں، یا اسے ہی رد عمل کہتے ہیں. جیسے ہمیں کسی نے پن چبھوئی، ہم اس کا ہاتھ ہٹا دیتے ہیں. کسی کا پن چبھونا یہ عمل ہوا، ہم نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، یہ ہوا رد عمل. مچھر نے ہمیں کاٹا، یہ عمل ہوا، ہم نے مچھر کو مارنے کی کوشش کی، وہ ہوا رد عمل. تو بچوں، یہی انسانوں کی اگلی خصوصیت ہے. رد عمل کی صلاحیت جانداروں کی ایک اہم خصوصیت ہے بچوں. ٹھیک ہے. تو یہیں پر آج ہم اپنے دوسرے سبق کا تیسرا پارٹ یہ ختم کرتے ہیں بچوں. اگلے پارٹ میں اگلی خصوصیت کے بارے میں دیکھتے ہیں. تو بچوں، آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے. ٹھیک ہے بچوں. تو چلیے، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں. اللہ حافظ.